گورے ہمیں بتا رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. ان کے تو بچے ہوتے ہی نہیں بھائی. بچوں کی تربیت یہ گوروں کے مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں ہیں, ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا تربیت. اور ہمارے ہاں ماہر نفسیات وہاں پڑھ کے آ رہے ہیں بچوں کی نفسیات, کہ بچوں کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا. مولویوں سے پوچھو بچوں کی کیسے تربیت ہوتی ہے, پڑھے لکھے مولویوں سے. ہر مولوی بھی بعض تو درندوں کی طرح کوٹتے پیٹتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں, قاریوں سے اللہ بچائے. تو وہ تو برباد کر دیتے ہیں بچوں کی زندگیاں, مار پیٹ کے بد اخلاق بنا دیتے ہیں ان کو. قاری بھی, اور گاؤں دیہاتوں میں اسکولوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. سارے قاری نہیں, یعنی جو ایسا کرتے ہیں ان قاریوں کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہم نے بہت سے قاری دیکھے ہیں جنگلیوں کی طرح بچوں کو کوٹتے ہیں, درندوں کی طرح مارتے ہیں, بچوں کے اخلاق بگاڑتے ہیں. خود بھی کوٹے پیٹے ہوتے ہیں نا, تو بدتمیز بن چکے ہوتے ہیں. تو ان قاریوں سے نہیں پوچھیں آپ, وہ تو اپنی بیچارے کی تربیت نہیں ہوئی ہے. نہ ان ٹیچروں سے پوچھیں, ان کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہے. تو بچوں کی تربیت کیسے کی جائے, یہ گوروں کے مینٹل لیول سے اوپر, ان کو نہیں پتا بھائی. تو وہ خود کیوں پی رہے ہیں شراب؟ ابا نے تربیت کی ہوتی تو شراب پیتا. ان کے ہاں یہ تربیت میں داخل ہی نہیں ہے شراب کباب. اب مثال کے طور پر آپ نے اپنے بچے کی بڑی اچھی تربیت کی, رشتے والے آئے, آپ بتا رہے ہیں میرا بیٹا بہت پیارا ہے, میں نے اس کی بہت پیاری تربیت کی ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا وہ انکل آپ کا بیٹا گیا کہاں ہے؟ بیٹا وہ پینے کے لیے گیا نائٹ کلب, رات آیا تھا نا پی کے, زیادہ پی لی تھی, ابھی پڑا ہوا ہے, دوپہر 1 بجے اٹھے گا. بولے گا یار آپ نے تربیت کی ہے. تو اگر آپ گورے ہوں گے, وہ بھی گورا ہوگا, تو کیا کہ نائس ٹو میٹ یو, ویری گڈ, میں بھی وہیں تھا. آپ کا بچہ 12 بجے اٹھتا ہے, میں 1 بجے اٹھتا ہوں, آج تو جلدی اٹھ گیا, بیٹی کے رشتے کے لیے سلسلے میں آنا تھا. یہ ہمیں کیا سکھائیں گے میرے بھائی؟ یہ کیا کرائیں گے ہمیں؟ تربیت. میں اصل میں ینگ جنریشن کی کھوپڑی کو دیکھ رہا ہوں, بالکل خراب ہو چکی ہے یار. جن کے ہاں تربیت کی ڈیفینیشن ہی چینج ہے, ان سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ تربیت. یعنی ایسا ہو گیا کہ کوئی قوم ایسی ہو جو مار پیٹ کو اخلاق سمجھتی ہو, آپ اس سے اخلاق کی ورکشاپ کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہی کوئی قوم شراب, کباب, زنا, ہومو سیکشولیٹی, لڑکوں سے الگ بدفعلی, لڑکیاں لڑکیوں سے لگی ہوئی ہوں, ایک پوری زندگی میں 20 گرل فرینڈیں بنا کے 50 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہیں, بوڑھے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں. ہم ان سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ تربیت. کچھ اور لطیفہ سنا دیا کرو خدا کے لیے, خدا کے لیے. لطیفے بہت ہیں یوٹیوب پہ, پرینک دیکھ لیا کرو, یہ لطیفے ہمارے سامنے مت سنایا کرو. 1-2 چیزیں ہیں, نائس ٹو میٹ یو اور اخلاق, جو میں بولتا رہتا ہوں. میرا ٹاپک نہیں ہے, میں تو بیچ میں درمیان میں ایک بات آ گئی, اور تھوڑا سا 3 پیس سوٹ, بغلے وہاں بھی صاف نہیں ہوتی, بہت کم لوگوں کی ہوتی ہیں, اندر سے وہ بھی میلے ہیں, اوپر سے فٹ فاٹ, نائس ٹو میٹ یو, ہاؤ ہاؤ. یا ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں وہ تمیز سے چلو, کیا کر رہا ہے دیکھ نہیں رہا, اندھا ہے, ایسے ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں نا, پنجاب میں میرے کسی نے بائک مار دی, مجھے ماری بھی خود ہے اور ڈانٹ بھی مجھے ہی رہا ہے. یہ گوروں کے یہاں نہیں ملے گا. وہ کیا کہ سوری, اول تو بائک مارے گا نہیں, وہ ہمارے یہاں مارے گا بائک, اور پھر مجھے ہی کہہ رہا ہے اندھا ہے. پرانا واقعہ, اس وقت میں مشہور نہیں تھا, سڑک پہ جا رہا ہوں, پیچھے سے کسی نے بائک ماری مجھے, حالانکہ کنارے پر تھا, اور پیچھے اس کے خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں بائک پہ اس کے ساتھ. تو خواتین کی وجہ سے آدمی اور تھوڑا خیال کر لیتا ہے, یار ایسے بائک ماری ہے. تو میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا کہ انا ہے, ویگدا نہیں ہے, ہاں اگوں ہی اگوں جا رہا ہے, پچھوں ویگدا ہی نہیں ہے. یہ لفظ مجھے وہاں سے یاد ہوا, اگوں ہی اگوں جا رہا ہے, پچھوں ویکھدا ہی نہیں ہے. اردو میں تو آدمی لڑ بھی نہیں سکتا صحیح طریقے سے. میں اس کو کیا کہتا, لیڈیز کو بٹھا کے تم جا رہے ہو, میں تم سے کیا تمہیں سناؤں گا میں. اگوں ہی اگوں اندھا ہے, اگوں ہی اگوں ویکھدا ہے, پچھوں ویکھدا ہی نہیں ہے. مجھے یہ لفظ پنجابی کا وہاں سے یاد ہوا, میں نے رٹا لگایا, میں نے کہ اگوں ہی اگوں ویکھدا ہے, پچھوں ویکھدا ہی نہیں ہے. میں نے رٹا لگا کے یاد کر لیا. لیکن میں کہتا ہوں جس نے مجھے ٹکر ماری تھی نا, وہ پھر بھی گوروں سے اخلاق میں اچھا تھا. جو 4 چیزیں ہیں, تمیز یہ تو اسکولوں میں سیکھ ہی نہیں رہے, تو گھر میں, لیکن میرے بھائی وہ پھر بھی بہت ہے. وہ شراب نہیں پیتا, وہ کہیں اپنی بہن بیٹی کو لے جا رہا ہوگا کالج اسکول چھوڑنے جا رہا ہے, گورا لے کے جاتا ہے بھائی, اپنی بچی کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہو اس بچی کے مستقبل کی خاطر. وہ کوئی اپنی بہن بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی, اس کو کہیں برگر کھلانے لے جا رہا ہوگا. جوان آدمی, انگریز بھی برگر کھلاتا ہے اپنی بیوی کو
55 साल की उम्र में, 40, 45, 30 साल में वो बीवी की टेंशन नहीं पालता, उसको पता है ये टेंशन है। और गर्लफ्रेंड पालता है, उसको भी अपने खर्चे पे बर्गर नहीं खिलाता, गर्लफ्रेंड भी अपना बर्गर अपने खर्चे पे खाएगी। हमारे यहाँ तो गर्लफ्रेंड के भी आदाब हैं भाई, गर्लफ्रेंड रखने के भी आदाब हैं हमारे यहाँ, है तो ये भंगी चमारों वाला काम। खैर, तो बात कहाँ से कहाँ चली जाती है, लोग हमें बता रहे होते हैं एक्चुअली, मैंने उसको सुना है, वो बता रहे हैं बच्चों की तरबियत। तो भाई ये नेचुरल वैचुरल नहीं है, उनके यहाँ बच्चे नहीं होते, वो उनके यहाँ बच्चों में डिप्रेशन की बीमारियाँ ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ कम है, इसलिए कि हमारे यहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं, डिप्रेशन देते रहते हैं। वो बड़ा भाई छोटे भाई पे अपनी ट्रक निकाल लेगा, छोटा आगे पार्सल कर देगा, सबसे वाला छोटा अब्बा अम्मा को टेंशन देगा, जब शौहर के पास टेंशन आएगी वो बीवी को पार्सल करेगा, बीवी कहीं और पार्सल कर देगी, दोबारा साइकिल है वो, फिर नीचे वाले को इतने में होते होते 2-4 मिनट के बाद ये साइकिल रुक जाती है, ठीक है ना। गोरों के पास कोई रिलेशन ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं है, नेचुरल लाइफ थोड़ी है उन लोगों की, नेचुरल तो भाई हमारी लाइफ है। तो इसलिए वो हमें नहीं बताया करो, गोरे एक्चुअली कहते हैं बच्चे की ये नफ्सियात है, वो स्ट्रेस लेवल बताते रहते हैं ना, स्ट्रेस लेवल यूं जाता है, हार्मोन्स यूं चले जाते हैं, फिर हार्मोन्स यूं होते रहते हैं हार्मोन्स।